آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں۔ اگر آپ بریلوی ہیں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں۔ وہ پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے، اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے۔ اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے، ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا احمد بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو ان کو تو انہوں نے اردو میں کیا، اور اردو میری مدر ٹنگ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کی مدر ٹنگ تھی عربی، ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر صحابہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کی زبان تھی، ان کو سمجھ آتی تھی۔ اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا، اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا ہے احمد بریلوی صاحب نے۔ جو بندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو، کہا تھانوی صاحب کو، تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں، انہی کا ترجمہ ہے۔ اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے یا عوام الناس کی بھلائی کے لیے؟ بھلائی کے لیے۔ تو سر اس بھلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے، کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں۔ اور سر ہم کہتے ہیں علماء سے جوڑیں، ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں، دور نہیں کر رہے۔ ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بچیں، نقالوں سے ہوشیار رہیں۔ آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے۔ میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ، کس رحمہ اللہ، کس آیات اللہ، کس دامت برکاتم عالیہ، کس مدہ ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے؟ قرآن کا ترجمہ جب 2001 میں ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں، قرآن کی وجہ سے۔